بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جو میں نے تفکر کیا نا، مجھے 8 مواقع ایسے ملے ہیں جن کے اندر سجدہ سہو آپ نے کرنا ہے. تو اگر درمیان والا تشہد رہ گیا آپ کا تو آپ سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا، دوسرا موقع ایسا ہو سکتا ہے، اور رکعتوں کی تعداد میں شک ہے تو آپ کم کی طرف جائیں. 3 اور 4 میں شک ہے آپ کے، میں نے 3 ہی پڑھی ہیں تو 3 تو پڑھی ہی ہوں گی، اور آپ ایک اور رکعت پڑھیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور اینڈ پہ سہو کے 2 سجدے کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تیسرا موقع کہ آپ نے نماز جو ہے وہ رکعتیں کم پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو میں تو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملا تھا اور میری ایک رکعت تو رہتی تھی، میں تو ساتھ ہی سلام پھیر دیے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ بعد میں جا کے ایون سنتے بھی پڑھ چکے ہیں، وضو بھی ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کریں اور ایک رکعت جو رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور سجدہ صاحب کے 2 سجدے نکال لیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. اسی طریقے سے کسی کو خیال آیا کہ یار میں نے تو زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں، یہ ویسے بہت کم ہوگا، لیکن ظاہر ایک آپشن تو موجود ہے کہ ایک بندے نے مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو سجدہ صاحب کر لیں، اس کی نماز درست ہے. اسی طریقے سے 5واں ایک آپشن ہو سکتا ہے، سجدوں کی تعداد بھول گئے، خطرہ پڑ گیا، 1 کیا یا 2، تو آپ سمجھے میں نے 1 ہی کیا، ایک اور کر لیں. ویسے ربک فر لی اگر 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں گے نا، اور ایون یہ فقہ حنفی میں بار شریعت میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. 6 ایک موقع ہے کہ سرن نماز تھی، آپ نے اونچی آواز سے قرات شروع کر دی، کسی نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ لیا، دعا کے علاوہ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا، اور فرمایا رکوع اللہ کی عظمت کے لیے ہے اور سجدہ دعاؤں کے لیے، لہذا اس میں دعائیں مانگو. اگر رکوع اور سجدے میں ادر دین دعاؤں کے آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اس طریقے سے اگر پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت ملانا بھول گئے سورہ فاتحہ کے بعد تو سجدہ صاحب پھر آپ پہ واجب ہوگا.